السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ غالب کے اس مصرعے کی تعبیر محترم کلدیپ نیر صاحب ہیں، جو بھارت کے معروف صحافی ہیں۔ تقریباً 8 دہائیاں انہوں نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات اور دیگر معاملات میں گزارے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک زندگی جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی انسان کے لیے، کئی اور زندگیاں ہونی چاہیے۔ اب کلدیپ نیر صاحب جو ہیں وہ ایک قسم کے بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے بہت بڑے سفیر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں۔ ان کا کالم جو ہے 70 سے زیادہ بھارتی اخبارات میں اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے اخبارات میں ہر ہفتے شائع ہوتا ہے۔ انڈین ایکسپریس کے بھی ایڈیٹر رہے ہیں، اسٹیٹسمین کے بھی ایڈیٹر رہے ہیں، یو این آئی کے سربراہ رہے ہیں، بھارت کے ہائی کمشنر رہے ہیں برطانیہ میں، اور 6 سال راجیہ سبھا کے بھی یہ ممبر رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ کلدیپ نیر صاحب کے علاوہ چودھری اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ چودھری صاحب، کلدیپ نیر صاحب اور میرے درمیان بہت ساری قدریں جو ہیں مشترک ہیں۔ چودھری صاحب اور کلدیپ نیر صاحب کے درمیان ایک قدر جو مشترک ہے وہ ہے گوگی سنگھ۔ گوگی سنگھ امرتسر کے ایک ہوٹلیئر ہیں، جو کلدیپ نیر صاحب اور اعتزاز صاحب کے بھی دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں۔ پھر میرے کلدیپ نیر صاحب اور اعتزاز کے درمیان بھی بہت ساری قدریں مشترک ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کلدیپ صاحب کئی دفعہ یہاں آئے ہیں، اعتزاز صاحب بھارت جاتے رہتے ہیں، اور ہمارے خیالات میں بھی کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ کلدیپ صاحب السلام علیکم۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ کلدیپ صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی، اب آپ آئے ہیں اس دفعہ اپنی کتاب کی رونمائی کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ایک زندگی کافی نہیں، اور کل اس کی انشاءاللہ لانچنگ ہو رہی ہے، اور ابھی بھی مجھے یہ کتاب ملی بھی ہے۔ لیکن جو انگریزی کی کتاب ہے اس کا آپ نے نام رکھا ہے بیونڈ دا لائنز۔ اس کا ترجمہ جو 2012 میں شائع ہوئی تھی۔ آپ نے یہ کہا کہ میں نے اس کتاب کا نام میں رکھنا چاہتا تھا غالب کے شعر کی تعبیر کے مطابق کہ لائف ٹائم از ناٹ انف۔ بالآخر آپ نے اپنی خواہش پوری کر لی، اور اردو کی کتاب جو ہے اس کا نام رکھا ایک زندگی کافی نہیں۔ سب زبانوں، ہندوستان میں جتنی زبانیں ہیں ان میں جو چھپی ہیں 10 زبانوں میں چھپے ہیں، وہی ایک زندگی کافی نہیں ہے۔ تو آپ کی کیا فلسفہ ہے آپ کا کہ ایک زندگی کافی نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے آدمی اسٹرگل کرتا ہے چیزوں کو سمجھنے کی، کسی مقام پہ پہنچنے کی، یا کوئی ایسے خیالات جس سے کہ دوسروں کو بھی امپریس کر سکے یا ان کو بڑھ کر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ چیزیں پہنچتی ہیں کچھ تھوڑی سی منزل پہ کہ بھئی ہاں اب سمجھ آنی شروع ہوئی، اب کچھ ریکگنیشن شروع ہوئی، اب شاید میں کچھ کر سکتا ہوں، تو یو آر اوور دا ہمپ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آدمی نے کچھ کام کرنا ہو تو ایک زندگی، جیسے مثال کے طور پہ ہندوستان اور پاکستان کی دوستی ہے۔ میں سیالکوٹ شہر سے جب آیا تو 13 ستمبر 1947 کو میں نے کراس کیا تھا۔ تو اس وقت جب میں آیا، دیکھا بارڈر پہ، تو میں نے کہا ارے بھئی میرا مشتاق دوست بشیر، مقصود، وہ تو وہیں رہ گئے۔ اور میں نے کہا کہ یہ جو ہے بارڈر ایک لکیر ہو جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے گھر پہ خوش رہیں، ہم بھی خوش رہیں، اور دونوں ساورن نیشن ہیں۔ اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتا ہونا ٹھیک ہوئی یا غلطی ہو گئی، ختم ہسٹری کی۔ تو اس لیے میں اب جب میں فیل کرتا ہوں کہ میرا کچھ سے ہے، اور میں سے یہاں نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو میں کافی عمر رسیدہ ہو چکا ہوں۔ چودھری صاحب، آپ نے بھی بڑے مدد نظر دیکھے ہیں۔ یہ گتھی جو ہے بھارت پاکستان تعلقات کی، کلدیپ صاحب تو نہیں سلجھا سکے۔ آپ کے نزدیک اس کو سلجھانے کا کوئی طریقہ ہے؟ مثلا ابھی آج ہی دیکھیں، اس وقت ہم بنگلہ دیش میں
ایشیا کپ میں بھارت اور پاکستان کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں، دبئی میں بھی میچ ہوتا ہے، بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں آ سکتی، پاکستان کی ٹیم وہاں نہیں جاتی. تو ابھی تو ہم بہت ایک قدم آگے اور دو قدم والی پیچھے والی صورتحال میں ہیں. ہاں، بڑی یہ تکلیف دہ بات ہے کہ 66 سال میں ہم کوئی دوستی اور ایسا رشتے روابط نہیں قائم کر سکے جس طرح کے ترقی یافتہ قوموں نے کیے ہیں، اور انہوں نے مزید ترقی کی ہے. یورپین یونین میں اب 27-28 مملکتیں ہیں، اور ان میں آپ ایک اکنامک یونین بن گیا ہے، ایک کرنسی ہو گئی ہے، اور اپنے اپنے ملک ہیں. فرانس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فرانس جرمنی کے تابع ہو گیا ہے، یا جرمنی کو فرانس نے فتح کر لیا ہے. آپس میں ایک اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت بڑی رونق کے ساتھ رکھتے ہوئے اپنی ہاں، مثلا فرینچ اور جرمن ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن اور جنگیں لڑی ہیں آپس میں. جرمنی نے فرانس کو اس گزشتہ صدی میں 4 سال پورا مفتوح رکھا، اور جرمن سولجرز اور جرمن فوجیں سارے پیرس میں، سارے فرانس میں تھیں. پھر ریزسٹنس ہوئی، پھر ریزسٹنس کے بعد رہا ہوا. کلدیپ صاحب کی کتاب ابھی میں نے دیکھی تو نہیں ہے، ایک زندگی کافی نہیں، لیکن ان کے تو دھرم کے مطابق ان کو تو اور زندگیاں مل جائیں گی. ان کو تو اور زندگیاں مل جائیں گی اگلے جنم میں، ایک اور جنم میں. ہمارے لیے صاحب ایک بریک کی طرف چلنا ہے ہم نے، غالباً کوئی بریکنگ نیوز ہے. ناظرین، ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، ویلکم بیک. کلدیپ صاحب، اب بھی خبر آئی ہے، آپ پاکستان میں موجود ہیں، کہ حکومت نے بھی طالبان کی جو 1 مہینے کی سیز فائر ہے اس کے جواب میں کہا ہے کہ ہم بھی کوئی فضائی حملے نہیں کریں گے، لیکن کوئی دہشت گردی کی کارروائی تو ضرور کریں گے. آپ بتائیے، یہ جو دہشت گردی کا جو ہوا سارے بر صغیر میں موجود ہے، لیکن جیسے پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، شاید سری لنکا ایک زمانے میں تھا، لیکن اس زمانے میں پاکستان نے بھی تھوڑی سی مدد کی. تو یہ پاکستان اور بھارت کو مل کے دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں بہت دفعہ لکھ چکا ہوں اس بات پہ کہ بھئی ہمیں مل کے جوائنٹلی کرنا چاہیے. لیکن جہاں میں پاکستان پہ الزام لگاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سینٹر، جو ٹریننگ سینٹر وغیرہ بنائے، وہ کشمیری بھیجنے کے لیے انسرجنٹس بنائے، آپ نے ٹرین کیے. اب وہ فرینکنسٹائن ہو گیا اور وہ آپ کے طرف بھی آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو شروع میں میرا جو پرسیپشن ہے غلط ہے یا صحیح، کہ بھئی یہ کیونکہ پاکستان نے پہلے یہ خیال تھا کہ وہ کشمیر تک رہیں گے یا ہندوستان کی طرف، لیکن اب وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ ڈینجر ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے. لیکن انڈیا کے لیے بھی تو ڈینجر ہے. ہاں بالکل ڈینجر ہے، ہمارے، میں تو کہتا ہوں اب ڈینجر ہے. لیکن اس کا ہم جو وہاں ہماری جو پرسیپشن ہے جو کہ بھئی یہ بات پاکستان نے شروع اس لیے کی تھی کہ بھئی بھارت کو تنگ کیا جائے کشمیر اور دوسرے علاقوں میں، لیکن بعد میں اب وہ ایک بھوت سا بن گیا، جیسے بوتل سے جن آ گیا باہر. جن باہر آ گیا، تو اس طرح کا. چوہدری صاحب، آپ نے بھی دیکھا یہ جو موجودہ صورتحال ہے، یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی جو سیز فائر کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے یہ معاملہ؟ یہ دیکھیں، یہ سیز فائر تو، اور جیسے کہہ رہے ہیں یہ فرینکنسٹائن صرف ہمارا ہی قصور ہے یا اس میں کچھ اور چیزیں؟ یہ سیز فائر تو جو ہے، یہ تو میرا خیال ہے پریسیجن بامبنگ، شرجیل راحیل شریف ڈاکٹرن جو ہے، راحیل شریف ڈاکٹرن جو کہ ہٹ کرنا ہے، ہٹ بیک کرنا ہے، اور پریسائز ٹارگیٹس پہ کرنی ہے جہاں ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں. اب یہ واجب پاکستان کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو سب کو باخبر ہے کہ کہاں کہاں کیمپس ہیں طالبان کے، اور ٹریننگ کہاں ہو رہی ہے. اس میں
کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو خبر نہیں ہے. پالیسی یہ تھی کہ نارتھ وزیرستان کو ٹچ نہیں کرنا بیکاز اس کا کوئی فال آؤٹ بڑا خراب ہو سکتا ہے. اسپریڈ آل اوور پاکستان، لیکن وہ تو اسپریڈ ہو چکا ہوا ہے. وہ ہو چکا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ اسپریڈ آؤٹ تو ہو چکا ہے اور ہر طرف وہ خودکش حملے کر رہے ہیں. ایف سی کے لوگوں کے جو قیدی تھے ان کے گلے کاٹ دیے. تو اس کے بعد پریسیجن سٹرائکس شروع ہو گئیں. پریسیجن سٹرائک سے میرا خیال ہے کہ طالبان انڈر پریشر آئے ہیں. کوئی کہے کہ نہیں آئے، وہ انڈر پریشر آئے ہیں. بلکہ ان کی حرکات سے جو طالبان کے سپورٹرز تھے، مثلا عمران خان اور منور حسن، یہ بھی انڈر پریشر آئے. جماعت اسلامی انڈر پریشر آئی ہے، پی ٹی آئی انڈر پریشر آئی ایک ہے. قسم کا کنسنسس بن گیا تھا یہ، اور ایک کنسنسس بن گیا تھا کہ ان پہ اب مذاکرات نہیں ہو سکتے. اب مذاکرات کی لائن پہ پھر طالبان آ گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کو اوور آل فائدہ ہوگا اس سیز فائر کا، کیونکہ وہ ری گروپ کر سکیں گے. وہ اپنی پوزیشنز کو چینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. میرا خیال ہے دہشت گردی کے واقعہ کوئی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ نے اگر دہشت گردی کی تو ہم پریسیجن سٹرائکس ایک دم ریٹیلیٹری کریں گے، تو وہ دہشت گردی نہیں کریں گے. لیکن ان کو ایک ریسپائٹ ضرور مل گئی اپنے ہے. آپ کو دوبارہ ری آرگنائز کرنے کا. پھر یہ بھی کہتے ہیں ذرا سردی کم ہو جائے گی، شاید یہ دونوں فریقوں کو اس چیز کا کوئی ایڈوانٹیج ہے. نہیں، جہاں تک ایریل سٹرائکس کا تعلق تھا اس کا تو صرف ایڈوانٹیج. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو آج ایک این بی سی کی خبر ہے کہ باقاعدہ گراؤنڈ اٹیک سے بھی کلدیپ صاحب تیاری ہو رہی ہے. ہو رہی ہوگی. وہ تو میرا خیال ہے اگلے دن وجاہت خان کا ایک آرٹیکل تھا، واشنگٹن پوسٹ پر بڑا اہم آرٹیکل تھا. اس میں انہوں نے تو فارمیشنز دے دی ہیں کہ کون سی فارمیشن. ہاں، یہ اس میں ہمارے مقامی ایک اخبار میں ہاں، ایک مقامی کے کون سی ڈویژن کس طرف سے آئے گی، کون سی ڈویژن کون سا بریگیڈ کس طرف سے آئے گا. انہوں نے تو پورا وہ وار پلان دے دیا ہے. پر میرا خیال ہے کہ جو سرجیکل ایئر سٹرائکس ہیں ان کو ویدر کا اتنا، کلائمیٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. گراؤنڈ پہ آ کے سردی اور برف کی ہوتے ہوئے وہ ذرا، کیونکہ عام طور پہ کلدیپ صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حل نہیں ہوگا خالی ایئر اسٹرائک سے. لیکن میں آپ کی جو پہلے والی بات ہے اس کو وہیں سے لیتے ہوئے، آپ کشمیر کا مسئلہ حل کیوں نہیں کر دیتے؟ اس میں قراردادیں بھی ہیں، یہ سارا کئی جڑ کشمیر کا مسئلہ ہے. یہ آپ اس پہ کچھ نہ کچھ، آپ کا تو باقاعدہ ایک نقطہ نگاہ بھی ہے اس پہ کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ مشرف کے دور میں تقریباً کو معاملہ طے ہی ہو گیا تھا. تو یہ اتنی بڑی چیز کو اگر ڈیفیوز کر دیا جائے تو اور تو کوئی جھگڑا رہتا نہیں ہے. لیکن آپ اپنی کتاب میں ہی لکھتے ہیں، یہ جو آپ کی انگریزی کا ورژن ہے اس میں کم از کم میں نے دیکھا ہے کہ نہرو نے کہا کہ اگر یہ کشمیر کا مسئلہ حل بھی ہو جائے تو یہ پاکستان پھر بھی ہمارے خلاف رہے گا، کیونکہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ بھارت ہے. تو یہ کہاں تک آپ کا خیال ہے کہ میرا نہیں خیال کہ آپ نے یہاں ماحول دیکھا اس قسم کا کوئی؟ یہ اس وقت تھا، میرا خیال ہے جب نہرو نے کہا تو یہ اس وقت تھا کہ اگر پاکستان کہیں یونائٹ ہوتا ہے تو اینٹی انڈیا فیلنگ پہ ہوتا ہے. لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی انڈیا کی طرف کوئی ہاسٹیلٹی نہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ اچھے تعلقات ہوں، یہ اس وقت تھی. لیکن جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ حل، دیکھیے بہت باتیں ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ بھئی آج حل ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اگر ہندوستان بات کر رہا ہے اس پہ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہ کبھی تامل ناڈو پہ تو نہیں کرتا، کبھی یو پی پہ تو نہیں کرتا، صرف کشمیر پہ کر رہا ہے. تو اس لیے کشمیر چاہے وہ جو مرضی کہے، وہ ہندوستان چاہتا ہے کہ کشمیر پہ بات سے یہ فیصلہ ہو. اب کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں کچھ ایجنسیوں کے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہو گئے ہیں، اور جو بیوروکریٹس ہیں جو بعد میں ٹریک 2 ٹریک 3 کرتے ہیں، وہ جب تک آفس میں رہتے ہیں ان کے مائنڈ سیٹ ہے، وہ کرتے ہی نہیں.
لیکن کلدیپ صاحب ہماری فوج کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم تو جمہوریت ہیں، میں وہاں بھی بھارت گیا تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو ابھی جمہوریت کوئی نہیں، سب کچھ فوج کرتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہاں جمہوریت بھی ہے، یا آزاد پریس بھی ہے، آزاد عدلیہ بھی ہے، تو آپ کا تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ہاں تو مطلب ہے فوج نے کبھی کوئی نہیں ہاں کیا۔ نہیں وہ کر بھی نہیں سکتی خیر anyway، بٹ لیکن وہاں نے میں مانتا ہوں کہ پاکستان نے پروگرس کی ہے بہت آگے سے، ڈیموکریسی ہے وغیرہ، لیکن بک سٹاپس ویئر؟ آپ کے ہاں آخر میں اگر فوج کسی چیز کے خلاف ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ہندوستان سے ہماری جو پرسیپشن ہے کہ اگر ہندوستان سے بھی تعلقات اچھے کرنے ہیں تو جہاں تک انہوں نے کہا کہ وہاں تک کرو اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں فوج کی سے ہے، وہاں فوج کی سے کوئی نہیں۔ جوئی صاحب، آپ تو ڈیموکریسی کے پریکٹیشنر ہیں، آپ نے مارے بھی کھائی ہیں، آپ نے جو موجودہ جمہوریت ہے بڑی جد و جہد بھی کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج کا ہولڈ پاکستان کی جست سیاست پہ اتنا ہی ہے جتنا کہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ ان کے بغیر پتہ بھی نہیں میرے خیال میں اتنا اس وقت نہیں ہے۔ اس وقت فوج کہ الٹیمیٹ تو یہی تھریٹ ہے نا کہ فوج ٹیک اوور کر لے گی، مارشل لاء لگا لے گی، وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت ممکن نہیں ہے۔ میڈیا اور جوڈیشری اور پولیٹیکل فورسز سب یونائٹڈ ہوں گے اگینسٹ اینی ملٹری ایڈونچر، بالکل، اور اتنے بھرپور اور آزاد میڈیا کے سامنے اس کو دوبارہ لگام ڈالنی، جوڈیشری کو دوبارہ پابند کرنا، پولیٹیکل پارٹیز میں جو آزادیاں آ گئی ہیں، اور ان میں یہ وکلاء کی موومنٹ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، سب کو اکٹھا کر کے اور ایک کانشیس اویئرنیس دے دیا ہے رائٹس کی۔ تو اس میں میرا خیال ہے فوج نہ کوشش کرے گی، نہ کوشش کر سکتی ہے، وہ مانے گی جو کچھ بھی نواز شریف کہیں گے۔ لیکن شرطیں کہ منوانے والے ہوں لوگ۔ لیکن اس میں یہ کلدیپ صاحب کی بات کی اس حد تک درست ہے کہ آپ دیکھیں نا، واجپئی، وزیر اعظم واجپئی پیدل چل کے لینڈ روٹ سے آئے تھے لاہور، بس اور انہوں نے کہا میں بھی لاہور، تھا اس ہاں، بس میں۔ لاہور یاترا اس کو کہا، لاہور یاترا ایک طرح کی پلگرمیج ہے، لاہور کے مقدس ایک جرنی پہ آئے۔ یہاں انہوں نے نظم پڑھی، وہ مینار پاکستان کے یادگار نیچے کھڑے پاکستان تھے، گئے وہ، یادگار پاکستان جنگ گئے۔ نہیں ہونے دیں گے۔ بلکہ مینار وہ یادگار پہ کچھ لوگ برا بنا دیتے اچھا، ہیں، اب اس وقت آپ دیکھیں فوج کیا کر رہی تھی، پرویز مشرف کیا کر رہا تھا۔ یہ کارگل میں وہ انڈیا کی چوکیاں جو 20 سال سے نہیں لی گئیں، کسی کی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، وہ چوکیاں لے رہا تھا، اور اس نے ایک کرائسس کریٹ کر دیا، وہ سارا رول بیک ہو گیا۔ آگرہ میں سب کچھ طے ہو گیا تھا، پرویز مشرف نے ایک ٹیپ لیک کر دی اپنی، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ فیصلہ، اور پھر بعد میں اجمیر شریف بھی نہیں گئے اور سیدھے پاکستان واپس آ گئے فلائی کر کے، تقریباً پروٹیسٹ کے لہجے میں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج ایک ڈٹرمننگ فیکٹر بن جاتی ہے ابھی بھی، اگر فوج چاہے۔ چودھری صاحب، میرا ایک اور سوال ہے آپ سے۔ ایک بڑی بحث ہو رہی ہے پاکستان میں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن بھارت ہے یا دہشت گردی، اس جزیات میں جائے بغیر کہ کیوں ہے، کس طرح، جو آج کی گیون سچویشن ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بھارت آپ کا ایک برا ہمسایہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ نہ دوستی نہیں ہے، اور بھارت آپ کو ٹرمپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے کرکٹرز کو ٹرمپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آئی پی ایل میں نہیں لیتا، آپ کو آئی سی سی میں ٹرمپ کرنے کی، وہ بگ تھری والا مسئلہ، جہاں نیشنل وقار کا مسئلہ آتا ہے بھارت ٹرمپ کرنے کی آپ کو کوشش کرتا ہے۔ لیکن بھارت ایک ہمسایہ ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں اچھا ہمسایہ نہیں ہے، اس کو ہمسایگی بہتر اس سے کرنی ہماری اس لیے ضرورت ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہماری ضرورت زیادہ ہے کہ بھارت پاکستان کی اونلی اپرچونٹی اینڈ آپشن ہے اس وقت۔ اٹس اے مارکیٹ 7 times the size of our market۔ آپ کے کامرس منسٹر بھاگتے پھرتے ہیں، منتیں سماجتیں کشکول ہاتھ میں لے کر یورپین کیپٹلز میں جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں کہ جی ایس پی پلس پہ بڑا ناز ہے، ہم سے 2 لاکھ تولیے اور لے لو، 2 لاکھ بیڈ شیٹس اور لے لو، اس کی اور خرید لو۔ یہاں مارکیٹ ہے 7 times your size، اور کوئی اس کی ٹرانسپورٹ کاسٹ ہی نہیں ہے۔
کاسٹ ہی نہیں ہے. پاکستان اپنے ایڈوانٹیج کو دیکھے نا, اپنے انڈسٹریلسٹ کو دیکھے, کتنی اپرچونٹی نہیں ملتی لیکن ہے. جو میرا سوال تو بڑا مختصر تھا کہ جی نہیں وہ میں دہشت آتا گردی ہوں جو میں ہے- آتا ہوں میں آتا ہوں. تو بھارت کو آپ کیٹیگرائز کریں ایز دشمن, تو میرے خیال میں زیادتی ہے. ایز اے ہمسایہ ہے, اور اچھا ہمسایہ نہیں, اچھی ہمسائیگی نہیں ہے, نہیں ہوتی ہمسائیگی اچھی بھی, اچھا ہمسایہ نہیں ہے, اور ہم بھی شاید اس کے اچھے ہمسائے نہیں ہیں. لیکن جو ہمارے 50,000 ہمارے آدمیوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, فوجیوں کو شہید کر چکے ہیں, اب ان کو کہنا کہ وہ دشمن نہیں ہے, مطلب ہے, اور یا وہ چھوٹے دشمن ہیں, بڑے دشمن ہیں. جو ویڈیوز انہوں نے بنا کے بھیجی ہیں, اور سفاکی کی انتہا ہے وہ تو. ہاں, تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ بھارت کو ایبزالو کیے بغیر بھارت کی ذمہ داریاں ہیں ایز اے بگ نیبر, ایز اے بگ کنٹری. اور بھارت بڑی کئی معاملات میں, خاص کر کرکٹ میں میں سمجھتا ہوں کم ظرفی کلدیپ کا. صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہی بات جو اس طرح خمیجی نے 8 سال عراق کا جان کے, پھر اس نے کہا میں زہر کا پیالہ پی رہا ہوں, ختم کر دی اس نے. اب ایران اور امریکہ کی بھی بات چیت چل رہی ہے, لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک پرسیپشن بہت بڑی ہے. گزشتہ روز ہم ایک نجی محفل میں اکٹھے تھے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے پاکستان میں جو دوست ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کو دلی طور پہ تسلیم ہی نہیں کیا. نہیں تسلیم ابھی میں آپ کی کتاب میں بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے مظہر علی خان کا حوالہ دیا ہوا کہ قائد جب ڈیوائڈ پنجاب کے اوپر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا یار وہ دیکھا کہ اتنی زیادہ بلڈ شیڈ ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں پتا تھا, میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے. تو مطلب ہے کہ اب پاکستان بن گیا ہے تو آپ نہیں لوگ نہیں میں تسلیم تو کیوں نہیں دیکھیں کر آپ لیتے؟ کتاب ہسٹری ہے, وہ تو جو ہسٹری میں ذکر کرنا تھا میں آج کی تھوڑا بہت. میں آج سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو ایک بگ بردر, جو بگ بردر ناٹ ان دیٹ سینس, بلکہ ایک بڑا بھائی جیسے Size wise. ہاں ہاں تو بڑا پاکستان کو اٹھانا اوپر, پاکستان کی مدد کرنی, پاکستان کے عوام کو اٹھانا, جیسے اپنے بھی, تو ان کا ایک انیشیٹو لینا چاہیے انڈیا کو آؤٹ آف دی وے جا کے بھی, کہ بھئی کس طرح ان کو, کون سی جو چیزیں ان کو پریشان کرتی ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو پاکستان جیسے خوف ہے وغیرہ, وہ علیہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھارت کو, انڈیا کو انیشیٹو لینا چاہیے, وہ لے نہیں رہا. یہ مجھے بہت اچھا, اب یہ بلوچستان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جی اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی بلوچستان میں جو شورش ہو رہی ہے وہ سارا بھارت پشمنائی کر رہا ہے, ٹریننگ بھی دے رہا ہے, پیسے بھی دے رہا ہے. پھر ایک زمانے میں کراچی کے بارے میں کہا جاتا تھا کے فور کے, کہ جی ادھر کشمیر میں ہم کر رہے ہیں کراچی. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اس ختم نہیں ہو سکتا اگر یہ ہے ایسے؟ ختم ہونا چاہیے. اور یہ کہ بھئی آپس میں بیٹھ کے دیکھیے, شملہ ایگریمنٹ کا ایک فائدہ ہوا کہ ہم جب یہ بھٹو صاحب نے کیا کہ اب بائی لیٹرل آپ میں بیٹھ کر کے فیصلہ کریں آپس میں, اور یہ ہونا چاہیے, آپس میں بیٹھنا چاہیے. دیکھیے جہاں کے لوگ اور وہاں کے لوگ, میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں تو دونوں شرمایا نا, اگر آپ نے براہ راست سوال کرنا تو پوچھیں. ہاں نہیں جو دونوں ہیں, ادھر کے لوگ بھی ادھر کے, عوام بہت جاتے ہیں, اور اتنا پاکستان میں اتنا پیار ملتا ہے, اور یہ پاکستان جو جاتے ہیں ادھر ان کو پیار ملتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کرکٹ ایک میچ تھا موہالی میں, چندی گڑھ کے پاس, اور یہاں سے گئی ہیں جو بس ہیں, بس اڈے پر لڑائی ہوتی تھی کہ بھئی یہ جو مہمان ہے ہمارے گھر میں رہے گا, اور دوسرا کہتا ہمارے گھر میں رہے گا. تو اس لیے اس طرح کا ایک فورس ہے کہ جو چاہتا ہے کہ کلدیپ صاحب پانی پہ بھی جھگڑا, کشمیر پہ بھی جھگڑا, پھر جو ایک طرف ٹریڈ پہ ہم کہتے ہیں کریں, ہم نے ٹریڈ کانفرنس بھی ایک اٹینڈ کی بھارت میں, نان ٹیرف بیریئر جو ہیں, مطلب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی موسٹ فیورڈ نیشن, وہ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ موسٹ فیورڈ نیشن کا مطلب ہے کہ ہم نے بھارت کو جپھی ڈال لی ہے. وہ ایسا نہیں ہے, یہ WTO ایک تحت ہے. لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو کس طرح حل کیا جائے؟ مجھے کوئی ان میں سے کوئی آدمی دونوں طرف کوئی ویژنری نہیں لگتا. دیکھیے واجپئی کا آپ جو مرضی کہیں, وہ ایک ایسی پارٹی سے تھا جو کہ ہم اس کو ہندو نیشنلسٹ کہتے ہیں یا وہ ہندو نیشنلزم میں بھی کہیں, لیکن وہ ایک اس کا ویژن تھا, وہ چاہتا تھا کہ بھائی کیسے ہو. کلدیپ صاحب ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین, ایک بریک سے واپس آ کے ہم بات کریں گے ایک تو اس بات پہ کہ بھارت میں الیکشن ہونے والے ہیں, اس کے نتیجہ کیا ہے. دوسرے یہ
کہ میاں نواز شریف کی بھارت کے بارے میں جو ایک بڑی جستجو رہی، جو چودھری اعتزاز حسن صاحب نے بھی ذکر کیا کہ لاہور پروسیس سے شروع ہوا، تو اس کے کیا امکانات ہیں ایک بریک کے بعد؟ ویلکم بیک چودھری صاحب. یہ پاکستان میں تو ماحول جس طرح کلدیپ صاحب نے کہا بڑا بدل گیا ہوا ہے. نواز شریف صاحب تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے جب وہ ابھی وزیر اعظم نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے، تو کہتے تھے کہ ویزا فری رجیم ہونا چاہیے. زرداری صاحب بھی کہتے تھے کہ ڈیوٹی فری زونز ہونے چاہیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. اے این پی کی پالیسی ویسے ہی اور ایم کیو ایم کی پالیسی بھارت سے دوستی کے حق میں ہے. عمران خان صاحب بھی میں نے دیکھا ہے کوئی باقی معاملات میں کچھ ان ریزنبل ہوں، لیکن انڈیا پاکستان کے تعلقات میں کوشاں ہیں. لیکن کیا وجہ ہے انڈیا جا کے تو یہ بھارت ریسیپروکیٹ کیوں نہیں کرتا ان سینٹیمنٹس کو؟ دیکھیں، بھارت کو میرا خیال ہے اصل جو زخم لگا ہے نا، جو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، ہم سے لگا یا کسی اور سے لگا، پر وہ ممبئی کے اٹیک سے لگا ہے. 26 نومبر جو ہوا ہے، ان کی سائیکی کے سامنے، ان کی ٹیلی ویژنز کے سامنے کوئی 168 کے کتنے افراد کا قتل ہوا ہے، اور لوگوں نے دیکھا ہے، اور وہ ٹیلی ویژن اور میڈیا پہ سارا آیا. یہ میڈیا ورلڈ بن گیا ہے، میڈیا ورلڈ بن گیا. اگر فلمیں میڈیا میں دکھا دی جائیں جو کہ ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ بربریت ہو رہی ہے، تو یہ بھی یہاں بھی فضا چینج ہو جائے. دلچسپ ایک اور بھی نیریٹو ہے ہمارا کہ جی ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں. نہیں، وہ تو ہے، ہم تو مطلب ہے دہشت گرد ہم نے خود بنائے اور پالے ہیں، کوئی ایسی بات آپ تو کا نہیں ہے. مقصد کہنے کا یہ کہ وہ دہشت گرد جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اب اتنے دلیدیا دلیر ہو گئے کہ وہ بارڈر کے پار تو آپریٹ کر ہی رہے ہیں، لیکن یا کر رہے تھے، اگر اب نہیں کر رہے، اور پاکستان کے اندر بھی وہ شورش برپا کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. وہ تو آپ کے سامنے روز دھماکے ہو رہے ہیں، روز یہ کچھ ہو رہا ہے، ایکسیپٹ فار بلوچستان، جس میں میرا خیال ہے انڈیا اور انڈیا کی ایجنسیز ایک بڑا منفی کردار ادا کر رہی ہیں. پر انڈیا کو سمجھنا چاہیے، دیکھو دونوں ملکوں کو سمجھنے چاہیے پراسپیکٹس آف پیس اینڈ کوآپریشن کیا ہے. ہمارے شمال مغرب میں ایک دنیا کی وسیع ترین مارکیٹ ہے، سینٹرل ایشیا، وسطی ایشیا کی مارکیٹ. وہ نئے ریاستیں بنی ہیں 10-15 سال پہلے، ان میں انڈسٹریلائزیشن، ان میں نئی انرجیز آ رہی ہیں، ان میں تیل بھی ہے، ان کے پاس گیس بھی ہے، مارکیٹس بھی ان کی کافی ہنگری ہیں. ان کو اگر ہماری مصنوعات جائیں، اچھا اب افغانستان کو سیٹل کرنے میں فرض کرو، پیسفل افغانستان کو فرض کرو پاکستان اور انڈیا دونوں کوآپریٹ کر رہے ہوں، بجائے ایک دوسرے میں مداخلت کرنے کی کوشش، دونوں کوآپریٹ کر رہے ہوں، دونوں کو رستہ ملے، دونوں کی منڈیوں کو، دونوں کی صنعتوں کو اور مصنوعات کو رستہ ملے ٹو سینٹرل ایشیا. یہ بلاک ہوا ہے افغانستان میں. دونوں سمجھیں، کاش دونوں سمجھیں، دونوں اطراف کی قیادتیں سمجھیں کہ ہم دونوں کا لیکن ہم تو انڈیا کے افغانستان میں کسی رول کو تسلیم نہیں کرتے. اعتراض دیکھیے کہ یہ ابھی تک آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، یا تو یہ پالیسی بدلے کہ بھائی اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان نہیں ہو سکتا، افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، اس کو ہونا. لیکن ابھی تک جو مجھے پتا مطلب کہنا ہے کہ جب اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے ہیں آپ، ہماری پالیسی انڈیا سینٹرک ہے، یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اسٹریٹجک ڈیپتھ مطلب کہ یہ جو افغانستان وہ میرے ساتھ، اس کا تعلق انڈیا سینٹرک پالیسی سے میرے ساتھ ایک سابق وزیر خارجہ اگلے روز پاکستان کے سیکٹری خارجہ سفر کر رہے تھے، خاص ان کا بیوروکریٹک جو ذہن، میرے ساتھ جہاز پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگے افغانستان میں کیا بنے گا، افغانستان کا کیا بنے گا امریکن جب چلے گئے. میں نے کہا تھوڑی دیر بعد میں نے کہا
کوئی اور بات کی تو کہنے لگے افغانستان کا کیا بنے گا، پھر کہنے لگے میں نے کہا سیکرٹری صاحب پلیز افغانستان سے باہر نکل آئیں، افغانستان کا وہ بنے گا جو افغان بنانا چاہیں گے اپنا، ہم کیوں اس کی طرف، ہم اپنے پاکستان کے گھر کے بارے میں سوچیں خدا کے واسطے. یہ سول سروس اور فارن آفس کی جو ایک سوچ ہے، انڈیا کی طرف بھی یہی سوچ ہے. انڈیا کا فارن آفس بھی پیرالائزڈ ہے، پیرالیٹک ہے، رومیٹوائڈ ہوا ہوا ہے. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے جو بابوز ہیں وہ کہاں جناب کوئی آؤٹ آف باکس سوچتے ہیں. ہاں تو میں کہتا ہوں نا یہی کہ جب تک وہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے بیوروکریٹ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، جب یہ اترتے ہیں تو یہ ٹریک 2 میں شروع ہو جاتے ہیں انڈیا پاکستان کے ریلیشنز وغیرہ میں. اصل میں نہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ بھئی کسی طرح ان دونوں ملکوں کو قریب نہیں آنے دیتا. میں تو بہت خلاف ہوں بیوروکریٹ. ہم نے ہر چیز ٹرائی کر لی، چوہدری صاحب بیک چینل ڈپلومسی، نان پیپرز ایکسچینج کیے، جنگیں لڑ لیں، دہشت گردی کا بھی اگر دونوں طرف سے الزام ایک دوسرے پہ لگتا رہتا ہے، سب کچھ کر لیا. تو میرے خیال سے ایک ہی چیز رہ گئی ہے، امن. لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا اعتماد کا فقدان موجود ہے. اس طرح عارف کہہ رہے تھے ویزا کھول دینا، ہاں ملک اپنی طرح برقرار رہیں، ویزا کھول دیں، ان کے یاتری آ سکیں اپنی مقدس ان جگہوں پہ. ان کی بڑی بڑی یہ سکھوں کی جو مطلب ہے ان کا ورچوئل مکہ اور مدینہ وہ یہاں ہمارے ہاں ہے، اور ہم ویزے نہیں دیتے کیونکہ انڈیا ویزا نہیں دیتا. ریسیپروسٹی ہے ہماری بہت بڑی. یاتریوں کے علاوہ ٹورزم اگر کر دیں تاکہ ٹورزم ہماری ہمارے مقدس مقامات اس طرف ہیں، اجمیر شریف ہے، نظام الدین اولیاء ہیں، تو لوگ آنا جانا اور جو آپ کہہ رہے ہو ٹورزم، ٹریڈ، دو ہمسائے ہیں. ہم انڈیا کو انڈین اوشین میں پش نہیں کر سکتے. انڈیا ہمیں سینٹرل ایشیا میں یا افغانستان میں دھکا مار کے نہیں بھیج سکتا. ہم نے یہیں بسنا ہے. یہ شہروں نے، یہ لوگوں نے، یہ اسکولوں کالجوں نے، یہ سب یہیں رہنا ہے، ان کے بھی اسی طرح رہنے ہیں. لیکن کاش ہمسائیگی کے آداب ہم دونوں کو آ جائیں. اس میں میں کسی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر نواز شریف ہے وہ چاہتے ہیں، میں ان سے اب سے نہیں ملا، بہت پہلے سے بھی ملا ہوں، تو میں چاہتا ہوں اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھائی کرنا. پھر مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ رائٹس فورسز پہ ان کو ان کی ڈپینڈنٹ ہے، اس لیے کھل کے نہیں آتے. ویسے بات کرتے ہیں اس طرح. میں نے ایک دفعہ جو گجرال صاحب سے بات کر رہے تھے جب ہمارے پرائم منسٹر تھے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کی بات کیا ہوئی، تو کہنے لگے کہ نواز شریف نے کہا کہ کشمیر آپ ہمیں دے نہیں سکتے اور کشمیر ہم آپ سے لے نہیں سکتے، تو پھر کیا بات ہے، کہتے ہیں بات سے بات چلے. تو اس لیے بات چلتے رہنے چاہیے. نہیں تو کلدیپ صاحب آپ کے ذہن میں کوئی فارمولا آپ ہاں میرا جو فارمولا ہے، میرا فارمولا ہے کہ جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، ہم جو پاکستان آکوپائڈ یا جو بھی ہے اس کا سارے سبجیکٹس سوائے ڈیفنس اینڈ فارن افیئرس کو چھوڑ کے ان کو دے دینی چاہیے. ادھر جو ہمارا طرف کشمیر ہے سارے سبجیکٹس سوائے ڈیفنس اینڈ فارن افیئرس چھوڑ کے سب کو دے دینی چاہیے. اور جو بارڈر ہے بیچ کا سافٹ کر دینا چاہیے تاکہ آپس میں کشمیری اور ملیں وغیرہ سب کریں. تو یہ ایک ہو سکتا ہے. بلکہ یہ میں نے یہاں آپ کی فوج اجازت دے گی، اس کی آپ کی روج اجازت دے گی، یہ ساری میں نے کہا نا ڈیفنس، یہ انٹرنل پرپز کے لیے نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کو معلوم ہے جس طرح ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ کیسے ہوگا؟ نہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. لیکن اگر آپ نے فارمولا پوچھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. یہ تھوڑا ہے کہ لیکن یہ ہو سکتا ہے. بلکہ میں نے یہاں کسی سے کہا، اس نے کہا جی یہ اگر جو بات آپ کشمیر کی کر رہے ہیں یہ سارے بڑے صغیر کی کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو آپ نے بات کہی یہ تو سارے سب کانٹیننٹ. مشرف نے پلان دیا ہوا تھا کوئی 7 کشمیر کے 7 ریجنز، اور ریجن میں اس ریجن میں یہ ہو، لداخ میں یہ ہو، ویلی میں یہ ہو، جموں میں یہ ہو. ہاں جو خورشید قصوری صاحب کہتے ہیں کہ بس دستخط ہونے والے تھے. تو ان کو بھی مطلب ہے حق ہے، ان کی بات ہمیں سننا تو چاہیے نا. ہی ایز اے فارمولا، اس فارمولے پہ ہم آئیں یا نہ آئیں، بالآخر کسی نہ کسی معاملے پہ، کسی نہ کسی مسئلے کے اس حل پہ ہندوستان اور پاکستان کو آنا ہی پڑے گا، ورنہ
100 سال آئندہ 100 سال ہم پسماندہ رہیں گے، وہ بھی پسماندہ رہیں گے کیونکہ وہ ڈیفنس پہ بہت زیادہ خرچتے رہیں گے اور انٹیلیجنس پہ خرچتے رہیں گے، اور وہ ان کی جو ایسپریشن ہے نا کہ وہ عقاب کی طرح فلائٹ لے جائیں، ان کے ایک پتھر، ان عقاب کے بہت بڑا پتھر، منو بھاری پتھر ان کے ٹانگ سے، اس کے پنجے سے بندھا ہوگا، وہ عقاب جو انڈیا فلائٹ لینا چاہتا ہے وہ بھی نہیں کر سکے گا۔ یورپ سے ایک روشن خیال ملکوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کل مہیش بھاٹ صاحب آ رہے ہیں، ایک بڑا نام ہے بالی ووڈ میں، ان کی کتاب کی لانچ کے لیے آ رہے ہیں۔ اب وہ یہاں آ کے مطلب ہے ٹیلنٹ دیکھتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی ٹیلنٹ انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی، پاکستانی ٹیلنٹ ان انڈیا، اور پاکستانی لڑکے اور لڑکیاں جو وہاں جا کے پرفارم کر رہے ہیں، علی ظفر ہے مثال کے طور پہ، عاطف اسلم ہیں جو کرتے ہیں یہ، اور یہ اپنا راحت فتح علی خان ہے، وہ سمیع جو بچہ تھا عدنان سمیع، وہ ہے، یہ بڑے وہاں کمانڈ کرتے ہیں۔ فلمیں بھی بند کر دی غلام علی، نہیں کلدیپ صاحب، فلمیں وہاں پہلے بعد میں لگتی ہیں، یہاں پہلے نہیں لگتی تھی، سنیما میں بند ہو گئی۔ نہیں جی نہیں، آپ آج بھی چلے میرے ساتھ، وہ جو اخبار میں نہیں کچھ نہیں بند ہوا۔ اچھا اچھا کلدیپ صاحب، ایک اور موضوع کی طرف چلتے ہیں ہم، ہاں کہ یہاں پاکستان میں ایک بڑی ہی اپریہنشن ہے کہ انڈیا میں اب میرے خیال سے کچھ چند دنوں میں ڈیزالو ہونے چاہیے اسمبلی، الیکشن ہونے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی نریندر مودی آ رہے ہیں جو بڑے سخت اینٹی مسلم ان کی پرسیپشن ہے پاکستان میں، اور کانگریس جو ہے اس کی حکومت جو ہے، اب کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 12 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں اپنا منموہن سنگھ صاحب کو بیٹھے ہوئے۔ اب ایک نئی حکومت آ رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے دو طرح کے پرسیپشن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی ایک ایسا آدمی آ رہا ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے، کہتا ہے کہ پاکستان سے آنکھوں میں ڈال کے بات کریں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پہلے بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جب بس ڈپلومیسی ہوئی تھی تو وہاں پہ واجپئی صاحب تھے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں انڈیا پاکستان ریلیشنز پہ کس طرح امپیکٹ نہیں، کریں گے؟ پہلے تو میں الیکشن کی بات آپ سے بتاؤں، میرا نہیں خیال کہ یہ اگلی گورنمنٹ مودی پرائم منسٹر ہوگا۔ میرا خیال ہے ابھی بھی، میں بھی وشفل تھنکنگ، کہ نان بی جے پی نان کانگریس گورنمنٹ آئے گی۔ یہ جتنی ریجنل پارٹیز ہیں اور وہ مل کے بنائیں گی۔ میرا اپنا جو فیڈرل ایک وہاں ایک بنا ہے فرنٹ، ہو سکتا ہے کہ غلط ہوں، میں بھی وشفل تھنکنگ اگر ہو جائے، کیونکہ لوگ دونوں سے تنگ آ گئے ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ بھئی یہ آفٹر آل جو مودی ہے وہ بی جے پی کا ہی ہے نا، تو بی جے پی کے صدر نے پرسوں ہی ایک بیان دیا، کہتا ہے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں معاف کرو، ہمیں ایک چانس دو۔ تو اس کا مطلب اس نے یہ نہیں کہا باقیوں کو، مسلمانوں کو، کہ مسلمانوں کو کیونکہ مسلمان آج ہندوستان میں ہماری لوک سبھا میں سیٹس ہیں کوئی 543، 200 سیٹ پہ جو مسلم ووٹر ہیں وہ مطلب اثر کر سکتے ہیں۔ جی جو اثر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میری نگاہ میں تو انڈیا کی اپنی پر یہ فیصلہ انڈیا کا انٹرنل ہے، ہمیں کامنٹ کرنے کا حق نہیں ہے، پر انڈیا کی میری نگاہ میں بدقسمتی ہوگی اگر نریندر مودی پرائم منسٹر بن گیا تو، کیونکہ اس کے پیچھے ایک پوری بیگیج ہے اور فسادات کی اور مسلم کش پالیسیز کی، آر ایس ایس پیچھے ہے۔ جی تو لیکن یہ فیصلہ تو انڈین ووٹرز نے کرنا ہے، ہم ان پہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اور اگر نریندر مودی آ گیا تو ایک بات ہے کہ اس کا قد تو واجپئی جیسا نہیں ہے، بالکل بڑا اتنا نہیں ہے، پر چونکہ وہ بڑا ایکسٹریم رائٹ، ایکسٹریم ہندوتوا کی پالیسی کی بیکنگ سے آیا گا، ایک دفعہ اس کا امیج ہوگا، وہ پھر کریکٹیو کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو اصلاح، اس کو سافن کرنے کی، اور شاید وہی سب سے زیادہ امکانی طور پہ پاکستان سے دوستی ڈالنے میں، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی نکسن جو تھا، رچرڈ نکسن، وہ اس نے چائنا کو سخت اینٹی تھا، وہ اینٹی کمیونسٹ، اور چائنا کو نہیں عارف آپ کے یہاں
پاکستان پیپلز پارٹی اگر انڈیا کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو غدار اور ایک دم وہ بی بی شہید اور راجیو وہ گاندھی یاد آ رہا والے ہے قصے مان جاتے بورڈ ہٹا دیا وہاں سے. بورڈ ہٹا. اور میاں نواز شریف وہی اقدامات کریں اور دونوں مستحسن اقدامات ہوں. پر میاں نواز شریف کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ, ہی از دا نکسن. آئی ایم ناٹ سیئنگ از نریندر مودی, بٹ وہ ایکسٹریمسٹ پوزیشن سے جو نیشنلسٹ ایکسٹریمسٹ ایک نیشنلسٹ نیریٹو جو ہے نا, ایمبیگوس نیریٹو نیشنلزم کا, جو کہ ایک فنڈامنٹلزم کے کو پروٹیکٹیو نیریٹو ہے, اس کو جو اپنایا ہوتا ہے, دائی ہوتا ہے جو اس کے لیے منور کرنے کا, اس کے لیے اقدامات اور قدم اٹھانے کا دوسرے کی جانب زیادہ کلدیپ صاحب, میرے تو نزدیک بات یہ ہے کہ نواز شریف نے واقعی انڈیا پاکستان کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے بڑی قربانی دی. بہت یہ اس میں نے سمجھتا ہوں کہ مشرف نے جو اس کو باہر نکالا ہاں اور جس انداز سے نکالا, جو کارگل کیا, وہ نواز شریف کا ایک ویژن جو ہے بالکل صحیح ہے کہ وہ کہتا ہے اکنامک ڈریون پالیسیز ہوں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک طرح. آپ کی تو کئی دفعہ خود بھی بات ہو چکی ہوئی ہے. اب میں ہم پروگرام کے آخر تک جا رہے ہیں اب تقریباً, کہ اگر میں پوچھوں مختصر کہ آپ اگلے چند سالوں میں یہ انڈیا پاکستان کا معاملات کس طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, کیونکہ میرے خیال سے ایک تو بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے, چاہے بھارت ہو یا پاکستان ہو, اب لڑائی کی کوئی بات نہیں کرتا. اب یہ کہتے ہیں یار کسی طریقے سے صلح کریں. وہ کس طرح کریں, وہ موڈیلٹیز طے نہیں ہو رہی ابھی تک. نہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ جب اگلے 10 سال یا 15 سال کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان قریب ہوں گے, دور نہیں ہوں گے, کیونکہ اب پبلک کا پریشر بھی بہت ہے. لیکن جفی نہیں ڈالیں گے جس طرح چودھری صاحب کہہ رہے جفی نہیں ہیں ہوتا. یورپ کی طرح. وہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ میں لیکن یہ کہ ایک اکنامک یونین ہو, اس میں میں چاہتا ہوں سارا سوتےج. میرا تو خیال ہے کہ یہ دہشت گردی پاکستان کو مجبور کر دے گی چودھری صاحب کہ وہ بھارت سے اپنے معاملات ٹھیک کرے. این ممکن ہے, پریشر اب اتنا ہے. دیکھیں نا, آپ ایسٹرن بارڈر سے ٹروپس ویسٹرن بارڈر پہ لے جانے کے لیے مجبور ہیں. کسی جنرل کمانڈر کے لیے ایک فرنٹ پہ ذرا فورسز کو ریڈیوس کرنا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے, پر اس کے لیے اس طرف جو بیٹھا ہوا حریف ہے اس کے ساتھ ذرا بہتر تعلقات. آج کے ہی میں نے خبر پڑھی ہے, آئی ایس پی آر کا جو ہیڈ ہے جنرل اسلم شریف باجوہ, انہوں نے یہ این بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے بارڈر پہ ہماری فوج 1 لاکھ ہے, ادھر اب 1.5 لاکھ ہے. تو آلریڈی یہ فوکس جو ہے یہ بدل رہا ہے. اس کے لیے آپ کو بھارت کی طرف سے ایک کانفیڈنس بلڈنگ معیار کی ضرورت ہے. ناظرین, تالی جیسے دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, لیکن ہمیں کوئی زیادہ وہ پیسمسٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. معاملات جو ہیں وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور کلدیپ نیر صاحب جیسے اور اعتزاز حسن جیسے لوگ جو ہیں اس میں مزید بہتری پیدا کر سکتے ہیں اگر ان سے کام لیا جائے. اور میاں نواز شریف اور نریندر مودی بھی انشاءاللہ الیکشن کے بعد سلسلہ جنبانی بنائیں گے. ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ.